السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 جنوری 2026 ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں نتھیا گلی تک جانے والا سفر، یعنی کہ مری سے نتھیا گلی کا سفر کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر مری سے نتھیا گلی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سے راستوں سے جا سکتے ہیں، اور مری اور نتھیا گلی کے تازہ مناظر کیا ہیں، یہ کچھ بھی ذکر ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہوٹلوں کے ریٹس کیا ہیں، بڑی زبردست قسم کی ہر مختلف سٹاپس کے حوالے سے بہت ہی زبردست قسم کی معلومات جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں، بس آپ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اچھا جی، اگر آپ راول پنڈی کی جانب سے آ رہے ہیں تو آپ مری پہنچیں گے سنی بینک چوک۔ سنی بینک چوک سے آپ نے مری کی جانب نہیں مڑنا، آپ نے بالکل سیدھا چلے جانا ہے، اور یہ والا چوک جو ہے وہ سنی بینک چوک ہے۔ یہاں سے آپ سیدھا چلے جائیں گے تو آپ کلڈانا چوک کی طرف مڑ جائیں گے۔ اگر آپ مری شہر سے آ رہے ہیں تو پھر مری شہر سے جو ہے نا آپ کو سب سے پہلے یہ چونکہ مال روڈ ہے، اور مال روڈ سے یہاں سے آپ کو ایک گاڑی ملے گی، یا لوکلی آپ بھی اگر اپنی گاڑی ہے تب بھی جو ہے وہ آپ مال روڈ سے کلڈانا روڈ کو اختیار کرتے ہوئے یا جگہ گلی سے ہوتے ہوئے کلڈانا چوک پہنچیں گے۔ اچھا، یہ والا جو ہے وہ کلڈانا چوک ہے، جس میں آپ کو ٹریفک پولیس بھی نظر آ رہے ہوں گے، اس کو کلڈانا چوک بولتے ہیں۔ اور یہ جو سامنے کی جانب جہاں پر آپ کو یہ مناظر یا ہائیسٹ نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے کلڈانا چوک سے آگے نتھیا گلی کے جانے والا راستہ ہے۔ اچھا جی، یہاں سے اگر آپ نتھیا گلی کا سفر اختیار کرنا شروع کریں تو چونکہ یہ جو مناظر آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں یہ کچھ دن قبل کے ہیں، لیکن حالیہ مناظر ہی ہیں، تازہ مناظر ہی ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو سائن بورڈ بھی آپ کو اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا، اور یہاں سے آپ نتھیا گلی کا سفر شروع کریں گے۔ لوکل گاڑیوں میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو لوکل گاڑی جو ہے وہ نتھیا گلی کے لیے مری جو لاری اڈا ہے وہاں سے بھی جاتی ہے، اور نتھیا گلی کے لیے ڈائریکٹ گاڑی اگر آپ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فیض آباد اسٹاپ سے یا پیر ودائی سے بھی جو ہے وہ نتھیا گلی ڈائریکٹ گاڑیاں جو ہے وہ جا رہی ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ نتھیا گلی یعنی کہ لوکل اگر سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو اس میں آپ جو ہے نا اسی طرح کلڈنا، اور کلڈنا سے پھر آگے گزرتے ہوئے سندیاں کا یہ مقام ہے، سندیاں کے نام سے خاصا مشہور ہے، اور سندیاں اس جگہ سے بھی یہ مشہور ہے کہ یہاں پر 2022 میں 8 جنوری تھا یا 9 جنوری تھا جب یہاں پر ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا، اور 20-22 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ مری میں فوت ہوئے تھے، اور اسی مقام پر ہی جو ہے لوگ فوت ہوئے تھے، جو کہ شدید برف کے دوران جو ہے وہ یہاں پر سٹک ہو کر رہ گئے تھے، اور پھر بعض لوگ مونوکسائڈ گیس سے اور بعض خوف سے جو ہے نا وہ فوت ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ انتظامیہ متحرک ضرور تھی، لیکن اس میں رش اتنا تھا کہ روڈ سٹک ہو کر رہ گئے تھے، اور بری طرح روڈ سٹک ہونے کی وجہ سے یہاں پر مشینری جو ہے وہ پہنچ نہیں سکی تھی، اور دونوں جانب سے چونکہ یہاں یہ ایریا جو ہے وہ پنجاب میں آتا ہے، اور KPK کی مشینری یہاں پر آ نہیں سکتی تھی، وہ اوپر کی جانب سے باڑیاں سے انہوں نے راستہ اپنا کلیئر کیا ہوا تھا، اس لیے یہاں پر اور دوسرا لوگوں کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کیونکہ اتنی زیادہ عوام پہنچ چکی تھی، اس لیے پھر یہ لوگ جو ہے وہ افسوسناک حادثہ جو ہے وہ یہاں پر پیش آیا۔ اچھا، اس کے بعد انتظامیہ اب چونکہ کافی حد تک متحرک ہے، اور آنے والا اسپیل بھی جو ہے وہ اسی جنوری میں جو یہ 17 تاریخ سے یعنی کہ آج 18 سے آج اور کل سے جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، جو اس اسپیل میں جو ہے وہ مزید زبردست قسم کی برف باری جو ہے وہ متوقع ہے، اس لیے انتظامیہ پہلے سے متحرک ہو چکی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ اگر شدید قسم کی برف باری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سیاحوں کو کافی حد تک داخلہ مری میں روکا جائے گا، اور اسی طرح پھر گلیات میں جانے سے بھی جو ہے وہ سیاحوں کو کافی حد تک جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ روکا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی یہاں پر اس کو کلڈنا سے آگے اگر جگہ گلی کی جانب جائیں تو اس کو ٹھنڈا جنگل بولتے ہیں، لیکن یہ دوسری سائڈ ہے ٹھنڈا جنگل والی، اور یہاں پر اچھی خاصی سردی ہوتی ہے اور کافی حد تک ویرانہ، اور اس سے جو اوپر کی جانب جنگل ہے اس میں اچھے خاصے جانور جو ہے وہ جنگلی حیات جو ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہیں، اور زبردست قسم کے مناظر ہیں سائڈ ایریا کے۔ اچھا، اسی مقام سے آگے آپ جاتے جائیں تو یہاں سے آگے جو زبردست قسم کا مقام جو دوسرا آتا ہے اس کو کہتے ہیں جی دریا گلی، اور دریا گلی یہ سامنے کی جانب کچھ ہوٹلز بھی یہاں پر جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ پہلے یہاں پر سائڈ ایریا میں کافی حد تک لوکل ایریا کے گھر ہوا کرتے تھے یا لوکل مقامی آبادی رہا کرتی تھی، لیکن ابھی یہاں پر جو ہے مختلف گیسٹ ہاؤسز یا ہوٹل وغیرہ جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ یہ دریا گلی کی جو ہے وہ تاریخی مسجد ہے، اور یہاں پر جو ہے نا اس کی دونوں جانب جو ہے وہ لوکل یعنی کہ مقامی آبادی زیادہ تر جو ہے وہ آباد ہے، اور بے حد لوگ جو ہے وہ پنڈی کی جانب یا راول پنڈی اسلام آباد کی جانب کافی حد تک لوگ جو ہے وہ دیہی لوگ منتقل بھی ہو چکے ہیں، اور یہ جو شٹر ڈاؤن آپ کو شاپس بند کی ہوئی نظر آئیں گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اور آگے بھی ویڈیو میں نظر آئیں گی، بڑی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو جو بنائی گئی ہے ہم نے صبح سویرے بنائی ہے، اس لیے صبح سویرے میں زیادہ تر شاپس جو ہے وہ بند تھی یا دکانیں بند تھی، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ عوام بھی نظر نہیں آئے گی اور اتنی زیادہ رش بھی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اس ویڈیو کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو مختلف مقامات، مختلف سٹاپس کا
دکھانا اور ساتھ ساتھ مختلف ہوٹلوں اور دیگر معلومات شیئر کرنا ہے۔ اچھا جی، دریا گلی میں چونکہ مری سے آتے ہوئے یہ تھوڑا ڈاؤن ایریا ہے مری سے آتے ہوئے، لیکن یہاں سے چڑھائیاں دونوں جانب شروع ہوتی ہیں۔ اگر مری کی جانب جائیں تب بھی جو ہے وہ تھوڑی چڑھائی شروع ہوتی ہے، اور اگر آپ نتھیا گلی کی جانب جا رہے ہوں تو یہاں سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ گاڑی میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں سے آگے اوپر کی جانب چڑھائیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، سائڈ ایریا کا ویو یہاں سے بھی بہت لاجواب قسم کا ہے، بڑا شاندار قسم کے مناظر ہیں۔ یہاں سے آگے تھوڑا جائیں تو یہ جو جگہ ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، یہاں پہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ، گزشتہ دنوں تو نہیں کہہ سکتے، لگ بھگ 5-6 مہینے پہلے یہاں پر ایک زبردست قسم کی سلائڈ بھی آئی تھی، اور اس علاقے کو مغل آباد بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ مقامی آبادی کافی حد تک رہ رہی ہے، لیکن باہر کے لوگوں نے بھی کافی حد تک گیسٹ ہاؤسز وغیرہ یا دیگر جگہیں جو ہے وہ یا ہوٹل وغیرہ یہاں پر بھی اچھے خاصے بن چکے ہیں، اور یہاں پر بھی رہائش اگر آپ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح جو سائڈ ایریا کے حوالے سے اگر مزید بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کے ریٹس جو ہے وہ مری شہر کے نسبت کافی ڈاؤن ہیں، لیکن اتنے زیادہ ڈاؤن بھی نہیں ہے۔ جب سیزن ہوتا ہے تو سیزن میں پھر جو ہے وہ اس علاقے کے ریٹس بھی جو ہے وہ اچھے خاصے ہائی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ جی یہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ مری کے مقابل ہی ہوتا ہے، اور چونکہ یہ دریا گلی کا علاقہ ہے، چونکہ کافی حد تک یہ کہہ لیں کہ دریا گلی اور کالی مٹی کے بعد جو ہے وہ گلیات شروع ہو جاتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ایک 2 اسٹاپ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گلیات کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سامنے کی جانب دیکھیں جی، بڑا زبردست قسم کا شاندار و مناظر والا ایک ہوٹل ہے۔ اسی طرح اسی دریا گلی کے اوپر والے جو ایریا ہے یہاں پر زبردست قسم کے ہوٹلز جو ہے وہ بن چکے ہیں کافی حد تک۔ اسی جگہ کے مقام سے لیفٹ سائڈ پر جو روڈ جا رہی ہے اوپر، یہاں پر جو ہے وہ لوگ فلیٹس بنا کر فروخت بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی جگہ سے اگر سائڈ ویو آپ کو دکھایا جائے تو دیکھیں جی، مختلف دیہی آبادیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جی یہ دیکھیں تو نیچے کی جانب جو لوکل روڈ جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا جی، درجہ حرارت چونکہ ان دنوں اچھا خاصا ڈاؤن ہو چکا ہے، اس لیے جو لوگ گلیات یا مری کا رخ کر رہے ہیں وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے وہ سفر کریں اس علاقے کا۔ اس کے علاوہ جی اگر آپ یہاں پر اس علاقے میں کوئی زمین وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے گا کہ یہاں پر اچھے خاصے ریٹس جو ہے وہ ہائی ہیں، اور اچھے خاصے داموں جو ہے وہ آپ کو زمین ملے گی۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے جو خاصے فیورٹ ایریا ہیں یا مشہور ایریا ہیں ان کی نسبت ان کے برابر کے ریٹس جو ہے وہ یہاں پر ملیں گے، چونکہ اس علاقے کی ڈیمانڈ کافی حد تک زیادہ ہے، اور خوبصورتی بھی کافی زیادہ ہے، اور اس لیے ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہے۔ اور آگے گلیات کے جو دیگر آنے والے مقامات ہیں جو مزید اونچے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ مزید جو زمین ہے وہ مزید مہنگی ہے، اور اس کے ریٹس مزید ہائی ہیں۔ 22-25 لاکھ روپے پر مرلہ جو ہے وہ اس علاقے میں مل رہا ہے، اور بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ زیادہ تر لوگوں کا اس علاقے کا جو مقامی لوگ ہیں ان کا سفر جو ہوتا ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا ایریا جو یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے جی کالی مٹی، اور کالی مٹی اس علاقے کو کہتے ہیں، اور مقامی زبان میں اور خاصا قدیمی نام ہے اس علاقے کا۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ اس کو کالی مٹی کیوں بولتے ہیں، یا تو کالی مٹی شاید اس لیے بول رہے ہوں کہ یہاں کی جو مٹی ہے اس کا کلر دیگر علاقے کی نسبت تھوڑا کالا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن یہ بات بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے کہ کالی مٹی کو کالی مٹی یا دیگر مری کے جو علاقے ہیں ان کو فلانے علاقے کو کیوں یہ نام بولا جاتا ہے، اس نام سے بولا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے آگے یہ جو کالی مٹی کا جو بازار ہے، یہ چھوٹا سا بازار ہے، اور چھوٹے سے بازار میں اتنا زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ خریداری کے لیے یا بہت زیادہ خریداری نہیں ہوتی، کچھ چھوٹی چھوٹی شاپس موجود ہیں۔ یہاں سے آگے یہ جو ایریا آ رہا ہے کالی مٹی سے آگے جاتے ہوئے باڑیاں کی جانب، یہاں پر ہر سال جو ہے نا ہلکی پھلکی لینڈ سلائڈ آتی ہے، اور یہاں سے زمین جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے، اور خاصے عرصے سے جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ روڈ کھلی ہوئی ہے، آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ کام کافی حد تک ہو بھی چکا ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ جاری ہے، امید ہے کہ جلد ہی جو ہے نا اس روڈ کو دوبارہ سے جو ٹھیک کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ یہ جو سائڈ ایریا پہ آپ کو بڑے زبردست قسم کے پائپ نظر آ رہے ہیں، ہیوی قسم کے، یہ پائپ لائن ہے جو بچھائی گئی ہے، اور یہ اس کے بعد جو اگلا بازار آ رہا ہے یہ جی باڑیاں بازار ہے۔ باڑیاں بازار مری اور گلیات کے درمیان جو ہے وہ جوڑ جو یہ کنیکشن کی اہمیت اختیار کرتا ہے، اور یہ آخری بازار ہے جی۔ اس کا آدھا بازار پنجاب میں آتا ہے اور آدھا بازار جو ہے وہ یہ والا KPK میں آتا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ مری گلیات کے سنگم پر
اور یہ بہت بڑا بازار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کافی بڑا بازار اس میں، اور کافی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اس کی دونوں جانب جو ہے وہ دیہی آبادی یعنی کہ رہ رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اسی باڑیاں بازار میں جو ہے یہاں سے یہ کہا جائے کہ یہ اختتامی مقام ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اس کے یہاں سے جو ہے نیچے کی جانب بھی ایک روڈ جا رہی ہے، لیکن آپ نے اگر گلیات کی جانب جانا ہے تو سیدھا جو سیدھی روڈ جا رہی ہے اس پر آپ نے آگے جاتے جانا ہے، اور یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے ویلکم ٹو گلیات۔ اور یہاں سے گلیات کا ایریا جو ہے وہ پیچھے، اگرچہ بازار کا کچھ حصہ گلیات میں بھی آ رہا ہے، لیکن جو سائن بورڈ ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے، یعنی کہ بازار کے اینڈ پہ لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی گلیات کے خوبصورت وادیوں میں آپ داخل ہو جائیں گے، اور اگر یہ کہا جائے کہ گلیات کا ایریا مری کی نسبت کافی حد تک خوبصورت ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ گلیات کی خوبصورتی کافی حد تک ابھی بھی باقی ہے، اور وہ جنگلات کی وجہ سے ہے۔ مری میں چونکہ خوبصورتی جو ختم ہوئی ہے وہ جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو بڑا مشہور اور معروف جو بازار آتا ہے وہ سوار گلی والا بازار آتا ہے، اور سوار گلی بازار میں کچھ چند ایک شاپس موجود ہیں، اگر آپ کی گاڑی وغیرہ خراب ہو جائے تو یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح سوار گلی کے بعد آگے ایک زبردست قسم کی سائڈ ایریا پہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ڈھابے نظر آئیں گے، اور وہ ڈھابے بھی جو ہے وہ سیاحوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے اور زبردست قسم کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ظاہر ہے آپ اگر اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں تو آپ کو مختلف جگہوں پر رکنا بھی چاہیے۔ سوار گلی کے بعد آگے پھر جو ہے نا تھوڑا آگے جائیں گے تو خیرہ گلی سے نیچے کی جانب جو یہ ایریا ہے، یہاں پر آپ کو ٹول ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا، یعنی کہ سیاحوں کے لیے ہے اور مقامی کے لیے کافی حد تک جو ہے وہ فری رکھا گیا ہے اس کو۔ یہاں پر ٹیکس مختلف ریٹس ہیں مختلف گاڑیوں کی، اور اگر لوکل نہیں ہے تو آپ کو وہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہاں سے اوپر کی جانب خیرہ گلی کا ایریا آتا ہے، اور زبردست قسم کے پہلے یہاں پر بھی ڈھابے ہوا کرتے تھے، کافی حد تک لوگ رکا کرتے تھے، لیکن ابھی چونکہ کافی حد تک اس علاقے کو ویران تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی حد تک کم ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو آنے والا اسپیل ہے اس میں چونکہ اچھی خاصی برف باری متوقع ہے، اس لیے یہ ایریا جو ہے وہ کافی بارونق ہو جائے گا، اور کافی اچھی خاصی تعداد میں سیاح جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے۔ اچھا جی، خیرہ گلی سے آگے جاتے ہوئے اوپر کی جانب جاتے ہوئے ان دنوں آپ کو جنگل میں ہلکی ہلکی برف نظر آئے گی، لیکن اتنی زیادہ برف نہیں ہے، چونکہ برف کافی حد تک پگھل چکی ہے۔ کچھ جگہوں پر آپ کو تھوڑی تھوڑی برف جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو آنے والے دن ہیں ان میں اچھی خاصی برف باری متوقع ہے، اس لیے آپ کو اچھی خاصی برف جو ہے وہ دیکھنے میں مل سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جی یہاں پر جو ہے وہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کافی حد تک متحرک ہو چکی ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں میں کوئی نہ خوشگوار واقعہ جو ہے وہ گلیات میں پیش نہیں آیا چند سالوں میں، یعنی کہ 2020 کے بعد کوئی خطرناک قسم کا واقعہ جو ہے یا حادثہ سننے میں گلیات میں نہیں آیا، اور کافی حد تک متحرک ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کے یہاں پر بھی اچھے خاصے گیسٹ ہاؤسز یا ہوٹل موجود ہیں، اور سامنے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں جی آپ، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے کچھ ہوٹلز بھی یہاں پر بن رہے ہیں۔ یہ بات بھی ضرور ہے کہ گلیات کی خوبصورتی بھی آہستہ آہستہ مان پڑنا شروع ہو چکی ہے، اگرچہ پھر بھی جو ہے وہ کافی حد تک جنگلات یہاں پر موجود ہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں جو کہ جہاں سے اگرچہ بہت خوبصورت لوکیشن پر بنائے جا رہے ہیں، لیکن جو اس کی مٹی جو جنگلوں میں پھینکی جا رہی ہے یا درختوں یا ایسی جگہوں پہ پھینکی جا رہی ہے جس سے اور دیگر درخت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے درخت جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اور جس سے خاصا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور چونکہ جو چھوٹے درخت جو جنم لے رہے تھے یا پروان چڑھ رہے تھے ان کو جو ہے نا مٹی پھینکنے کی وجہ سے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو ایریا آ جاتا ہے خیرہ گلی کے بعد، یہ خاصا خوبصورت ایریا اور ٹھنڈا ایریا، اور سائڈ ایریا میں بہت ہی باکمال قسم کے گھنے گھنے لمبے لمبے دیار کے درخت جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور خوبصورت اور باکمال قسم کے مناظر۔ سائڈ ایریا میں اگر لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو نیچے خیرہ گلی کا نچلے والا ایریا، اور اسی طرح پھر مری کی دور تلک جو پہاڑی چوٹیاں ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کو دکھائی نظر آئیں گی۔ اچھا، سامنے جو بالکل پہاڑی چوٹی آپ کو نظر آئی ہے، یہ چھانگلہ گلی سے پہلے والی جو پہاڑی چوٹی ہے، یہاں پر بھی چونکہ برف پڑنے والی ہے اور کچھ برف موجود بھی ہے جنگلوں میں، تو اس لیے سیاحوں کا اکثر و بیشتر یہاں پر جو ہے وہ قیام ہوتا ہے آگے جا کر، اور چونکہ اچھی خاصی برف ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو یا سیاح جو ہے وہ ایک دوسرے کو برف کے گولے مارتے اور برساتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور اس مقام کے حوالے سے میں زیادہ تر ذکر کر رہا ہوں، ڈرون فوٹیج کے ذریعے سے اس ایریا کا جو مناظر ہیں وہ بہت ہی باکمال قسم کے دکھائے گئے ہیں اور بہت ہی لاجواب قسم کے، اور کوشش ہوگی کہ آئندہ وہ آپ کے ساتھ ہے کسی ویڈیو میں وہ بھی شیئر کیے جائیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہاں پر بھی کچھ چھوٹا ڈھابا موجود ہے، اور یہ چھانگلہ گلی سے پہلے کا مقام ہے، اور سائڈ ایریا اور سامنے بالکل آپ کو چھانگلہ گلی کا ایریا بھی یہاں سے نظر آتا ہے۔
اچھا، یہاں پر پہنچ کر آپ کو جو ہے نا کافی ایریاز نیچے نیچے نظر آئیں گے. بسا اوقات سیزنل یعنی کہ گرمیوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بادل آپ کو نیچے نیچے دور تلک جو ہے وہ نیچے بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ خود جو ہے وہ بادلوں سے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ اچھی خاصی اس علاقے کی اونچائی ہے. اور سردیوں میں اس دفعہ بھی چونکہ برف ہوئی ہے، تو اس برف میں جو گزشتہ دنوں جو برف ہوئی اس میں بھی مری میں چونکہ 6 انچ برف تھی اور یہاں پر 1 فٹ کے لگ بھگ برف تھی، اور یہاں پر اچھی خاصی برف جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ گلیات کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں تو شام کے اوقات میں جو ہے وہ گلیات کا رخ نہ کریں، دن کے اوقات میں رخ کریں، چونکہ شام کے اوقات میں کوئی افسوسناک حادثہ بھی پیش ہو سکتا ہے. اور شام کے اوقات میں گلیات میں اگرچہ سہولیات موجود ہیں لیکن اتنی سہولیات موجود نہیں ہیں جتنی کہ مری میں سہولیات موجود ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ پہنچ جائیں گے جی اس کے بعد چھنگلا گلی بازار میں. یہ والا بازار جو ہے وہ چھنگلا گلی بازار کا ہے. اس میں دونوں سائڈ پہ جو ہے نا آپ اس جانب گاڑی پارک کریں یا اس جانب پارک کریں، یہاں پر آپ تھوڑی دیر رکیں. اور سائڈ ایریا میں اگر آپ برف سے کھیلنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ان دنوں آنے والے دنوں میں زبردست قسم کی برف پڑنے والی ہے، اس میں آپ اچھا خاصا انجوائے کر سکتے ہیں اور زبردست قسم کے مناظر جو اب آپ کو دیکھنے والے ملیں گے. یہ بازار اتنا لمبا نہیں ہے لیکن اچھی خاصی شاپس یہاں پر موجود ہیں اور کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ یہاں سے آپ خرید بھی سکتے ہیں. لوکل بازار ہے، کوئی اتنا زیادہ ہائی فائی قسم کا بازار نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ضروریات زندگی کی جو جتنی چیزیں ہیں وہ یہاں پر آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ مل جائیں گی. یہاں پر بھی اچھے خاصے مشہور و معروف 2-4 ہوٹل موجود ہیں اور یہاں پر بھی آپ رہائش اختیار کر سکتے ہیں. اور لیکن بہت زیادہ نتھیا گلی کی نسبت ہوٹلز موجود نہیں ہیں. اور سامنے کی جانب بھی دیکھیں جی، یہ جو سامنے کی جانب ہوٹل آ رہے ہیں یہ 2 اکٹھے ہوٹل ہیں، یہ بھی بڑے مشہور ہیں اور چھنگلا گلی میں کافی حد تک لوگوں کا قیام جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. یہ نئے بھی کچھ ہوٹلز بن رہے ہیں. پہلے پیٹرول پمپ یہاں پر نہیں تھا اور وہ بھی نیا بنا دیا گیا ہے چھنگلا گلی کے مقام پر. اور آنے والے سیاحوں کو خاصی پریشانی ہوتی تھی پیٹرول کے مسائل لحاظ سے، لیکن ابھی کافی حد تک کم ہو چکا ہے. یہ گزشتہ برف کے مناظر ہیں جی، جب برف پڑی تھی چھنگلا گلی میں، اب کافی حد تک پگھل چکی ہے. 1 فٹ کے لگ بھگ برف پڑی تھی اور اب وہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ جنگلوں میں تھوڑی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اچھا، چھنگلا گلی کا اوپر جو بلند مقام ہے، چھنگلا گلی کا جو بلند مقام ہے اس کے بعد جو ہے وہ نچلا مقام یعنی کہ اترائی شروع ہو جاتی ہے. لوکل زبان میں اس کو اترائی بولتے ہیں یا نچلا ایریا شروع ہو جاتا ہے. چونکہ چھنگلا گلی کے بعد وہ اونچی جگہ ہے، تو آپ مری کی جانب جا رہے ہوں یا نتھیا گلی کی جانب جا رہے ہوں، وہاں سے آگے جو ہے وہ تھوڑا نچلا ایریا شروع ہو جاتا ہے. نتھیا گلی میں گو کہ مکشپوری ٹاپ بھی اچھی خاصی بلندی پر واقع ہے، لیکن چھنگلا گلی کا یہ والا مقام بھی اچھا خاصا اونچا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو ایریا آ رہا ہے وہ اس کو کہتے ہیں جی کوتا روڈ یا کوتا روڈ کے نام سے مشہور ہے. اور سائڈ ایریا میں وہاں پر بھی یہ سامنے کی جانب جو ایریا ہے یہ جہاں پر دل کا نشان بنا ہوا ہے اس کو کوتا روڈ بولتے ہیں. اور سائڈ ایریا میں یہاں سے بھی دور تلک کشمیر کی پہاڑی چوٹیوں پر جو ہے وہ برف آپ کو نظر آتی ہے اور سامنے کی جانب آپ کو گہرے بادل بھی نظر آ رہے ہوں گے. اور ان دنوں میں تو یہاں سے اگر موسم صاف ہو تو دور تلک کشمیر کی پہاڑی چوٹیوں پر برف اچھی خاصی آپ کو نظر آتی ہے. بہت زبردست قسم کے مناظر ہیں یہاں سے نیچے بھی. اور دور تلک آپ دیکھیں گے تو دیہی لوگوں کے جو گھر ہیں وہ نیچے تک جو آپ کو نظر آئیں گے. اور اگر آپ یہاں پر رکیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے دور لوگ کیسے رہ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جن لوگوں کا آبائی علاقہ ہے یا جن کی آبائی زمینیں ہیں وہ لوگ یہاں پر زندگی اختیار کر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں. اور بڑی پرسکون زندگی ہے ان دیہی لوگوں کی اور دیہی علاقوں والوں کی، کیونکہ شہر کے مسائل سے، شہر کے پرفتن دور سے جو کافی حد تک دور ہیں. یہاں پر پہلے ہوٹل نہیں تھا لیکن یہاں پر بھی اب ہوٹل بن چکا ہے اور اس مقام کو بندر پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ خاصا مشہور ہے. اور یہاں پر پہلے ہوٹلز چھوٹے ریسٹورنٹ ہوا کرتے تھے لیکن ابھی ہوٹل بن رہا ہے. اور سائڈ ایریا میں ہائیکنگ ٹریک بھی موجود ہے یہاں سے اسی ہوٹل کے پاس ہے جو گزشتہ ہوٹل آپ کو دکھا ہے. یہاں سے آگے ہائیکنگ ٹریک ہے اور برف ہو تو بڑا زبردست قسم کے مناظر ہوتے ہیں اور جنگل میں پرسکون پرندوں کی آوازیں اور بہت ہی لاجواب قسم کے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا جی، یہاں سے آگے جائیں جی تو کجا گلی آتا ہے. کجا گلی کے سامنے جو یہ آپ کو ہوٹل نظر آ رہے ہیں یہ جامنے، یہاں پر جو ہے وہ ہوٹل بڑے اچھے ہیں. 8-10 ہوٹل جو نیچے کی جانب جو ہے وہ بن چکے ہیں کجا گلی کراس کر کے یعنی کہ. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سگنل مسائل یعنی کہ سگنل پرابلم زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے آپ اگر پرسکون ماحول گزارنا چاہتے ہیں، پرسکون چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں پر آپ گزاریں. سگنل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہوگا اور بہت بہترین قسم کی اور پرسکون زندگی آپ گزاریں گے. سامنے کی جانب جو آپ کو ہوٹل نظر آ رہے ہیں یہ ایوبیا روڈ پہ نظر آتے ہیں. یہاں سے ایک روڈ جو ہے وہ کجا گلی سے جو ہے وہ ایک روڈ ایوبیا کی جانب جاتا ہے جو کہ آپ کو میں ویڈیو میں دکھانے بھی والا ہوں. اور اس مقام کو کجا گلی بولتے ہیں.
اور مری میں چونکہ اور مری گلیات میں گلیاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی ایک گلی ہے اور اسی لیے اس کو گوزا گلی بولتے ہیں۔ یہ جو روڈ اوپر کی جانب جا رہا ہے وہ ایوبیہ کی جانب جا رہا ہے، اور جو یہ نیچے کی جانب والا روڈ ہے یہ ایبٹ آباد روڈ اس کو کہتے ہیں، اور یہی روڈ جو ہے وہ نتھیا گلی کی جانب بھی جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ مقام بھی اچھا خاصا سرد ہے، اور اچھی خاصی سردی جو ہے وہ اس مقام پر بھی بڑھتی ہے، اور دھوپ کے اثرات جو ہے وہ سردیوں میں دھوپ میں یہاں پر دھوپ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر دھوپ پڑے تو دھوپ میں بیٹھنے میں بڑا سکون اور بڑا لطف آتا ہے۔ چونکہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو مقام ہے اس کے بعد جو اگلا مقام آنے والا ہے اس کو مورتی بھی کہا جاتا ہے لوکل زبان میں، اور مورتی کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا، جیسے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ اچھے خاصے ہوٹل موجود ہیں اور سائڈ ایریا کا بڑا زبردست قسم کا ویو ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ابھی کچھ ہوٹل یا ریسٹورینٹ بند بھی رہے ہیں، لیکن پہلے سے کچھ موجود بھی ہیں، اور اچھا خاصا ان کا ریٹ ہوتا ہے سیزنل، یہاں پر جو ہے وہ اچھے خاصے ان کے ریٹس ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ مارکیٹ بھی جو ہے وہ مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سائڈ پر جو ہے وہ اس میں اچھے خاصے ہوٹل جو ہے وہ بن چکے ہیں یہاں پر۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر انہی ہوٹلوں کے پاس سے جو اگر کیونکہ ان کا بیک کا بڑا زبردست قسم کا ویو ہے، تو جب برف پڑتی ہے تو درختوں کے اوپر جو برف ہے وہ اکٹھے لمبے لمبے درخت ہیں سامنے کی جانب، تو بہت ہی باکمال قسم کے مناظر ہوتے ہیں، لاجواب قسم کے، اور برف سے ڈھکے ہوئے درخت جو ہے وہ بہت ہی دلکش مناظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جی یہ دیکھیں کچھ نئے ہوٹلس بھی بن رہے ہیں، اور درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو زیادہ تر جو ہے وہ سردی ہی یہاں پر رہتا ہے، گرمی یہاں پر نہیں ہوتی، چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ زمین کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر جو عام زمین جو بیچی جاتی ہے وہ 32 35 40 لاکھ روپے پر مرلہ تک جا رہی ہے، اور اس علاقے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ باقی علاقوں کی نسبت کافی حد تک بڑھ چکی ہے، جو کہ مختلف ہوٹلز جو ہے وہ یہاں پر بن بھی چکے ہیں۔ موسٹلی یہاں پر جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ دیہی علاقے ہیں یا لوکل لوگ ہی رہ رہے ہیں، گو کہ یہاں سے آگے کے سامنے کی جانب کا جو ایریا آنے والا ہے اس کو توحید آباد کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ 4-5 کے لگ بھگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل جو ہے وہ بن چکے ہیں، گو کہ اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر بھی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ رہتا ہے گرمیوں میں، لیکن سردیوں میں یہاں پر ہوٹلوں کے میں جو ہے وہ کم ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک ہلکی لینڈ سلائڈ آئی ہوئی تھی، لیکن اس کا کام جاری ہے، اور کافی حد تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ مقام بھی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ محکمہ فارسٹ کا وہ سامنے کی جانب آپ کو ایک گھر نظر آئے گا، اور یہ گھر بھی جو ہے وہ اچھا خاصا قدیم ہے، اور چونکہ محکمہ جنگلات کے جو افسران آتے ہیں وہ اس گھر میں ٹھہرتے ہیں، اور سردیوں میں جب برف پڑتی ہے تو یہاں پر بہت قسم کے زبردست اور سیاح اوپر کی جانب جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ سامنے دیکھیں جی، توحید آباد کے مقام کا یہ تاریخی پتھر ایک بہت بڑا پتھر ہے، جو کہ کئی فٹ بلندی پر واقع ہے، کئی میٹر لمبا ہے، بہت دور تک جا رہا ہے، اور یہ یادگار پتھر ہے۔ جو لوگ اس علاقے کا رخ کرتے ہیں وہ کافی حد تک انہیں یاد بھی ہے کہ یہ توحید آباد سے پہلے جو آتا ہے بہت خوبصورت قسم کے مناظر پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد جی آپ پہنچ جائیں گے توحید آباد کے مقام پہ، اور توحید آباد کے مقام پہ کچھ شاپس موجود ہیں، اور ہوٹل تو پہلے میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر بھی موسٹلی جو ہے وہ دیہی آبادی یعنی کہ مقامی لوگ ہی زیادہ تر آباد ہیں، اور نیچے کی جانب جو ہے وہ اچھی خاصی آبادی یہاں پر رہ رہی ہے، اور لوگ یہاں سے سامان جو ہے وہ دیہی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے سامان خرید کر جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ زمین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی 25 سے 30 لاکھ روپے کے لگ بھگ یا 20 سے 30 لاکھ روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ زمین پر مرلہ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا جی، اسی راستے سے پھر آگے آپ جاتے جائیں تو آگے آتا ہے جی کنڈلا کا مقام، اور کنڈلا بھی اس کے لگ بھگ ہے، اور آگے بھی یہ سامنے کی جانب جو ہے کنڈلا سے نیچے کی جانب کی جو ہے وہ پہاڑی چوٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اچھا جی، کنڈلا کے مقام کے علاوہ جو ہم اگر بات کرتے چلیں تو یہاں سے کنڈلا کے بعد آتا ہے جی وہ دروازہ کس آتا ہے، جہاں پر ہلکا ہلکا پانی پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی وہ جو پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ دروازہ کس کے بعد آگے آتا ہے جی ڈھونگا گلی، اور ڈھونگا گلی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اچھا خاصا مشہور و معروف مقام ہے۔ تو ڈھونگا گلی میں جو ہے وہ مختلف ہوٹلز بھی موجود ہیں، وہاں پر ہائکنگ ٹریک موجود ہے، اور ہائکنگ ٹریک 4 کلومیٹر پر محیط ہے، اور 4 کلومیٹر کے ذریعے سے وہاں اس ٹریک کے ذریعے سے آپ ایک جانب سے جائیں گے اور دوسری جانب سے آپ ایوبیہ سے نکلیں گے۔ اور اسی طرح ڈھونگا گلی میں جو دوسری معروف مشہور چیز ہے وہ ہے جی مکشپوری پوائنٹ، مکشپوری ٹاپ کی جانب جانے والا راستہ، اور پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ کا لگے گا وہاں پر اوپر جانے کی جانب۔ اس کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ تھوڑا مشکل ہے اور دوسرا راستہ جو ہے وہ اس کا آسان ہے۔ دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کا آپ انتخاب جو ہے وہ کر سکتے
سکتے ہیں۔ ان دنوں چونکہ ہلکی ہلکی بارشوں تو نہیں ہیں، لیکن ہلکی ہلکی برف ابھی آپ کو جنگلوں میں نظر آئے گی، اور ساتھ ساتھ جی بندروں نے جو ہے وہ کافی حد تک یہاں سے نقل مکانی جو ہے وہ شروع کر دی ہے، چونکہ سرد موسم ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں جی، ڈونگا گلی کے بعد جو معروف و مشہور مقام آتا ہے وہ نتھیا گلی آتا ہے، لیکن نتھیا گلی سے پہلے ہم ذکر کرتے چلیں کہ یہاں پر جو ہے وہ GDA بڑا اس سال متحرک ہے، اور اس کی مشینری جو ہے وہ کافی حد تک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ روڈوں پر موجود ہے، جگہ عمدہ جو برف ہے اس میں سیاحوں کو محفوظ کیا جائے۔ اچھا جی، یہ جو بازار یا یہ ویڈیو مناظر جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نتھیا گلی بازار کے ہیں، اور نتھیا گلی میں پھر جو ہے آپ کو بڑی تعداد میں ڈونگا گلی، نتھیا گلی، موجی ڈارا، یہاں پر جو ہے وہ اچھے ہوٹلز مل جائیں گے، اور یہاں وہاں پر اگر آپ رہائش اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو کافی حد تک ہوٹلز موجود ہیں۔ گو کہ ان دنوں ریٹس کافی ہائی ہو جائیں گے، مہنگائی ہو جائے گی کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ